Standard 10. There are defined procedures for medication administration. ادویات کی ایڈمنسٹریشن کے لیے طے شدہ طریقہ کار تحریری طور پر موجود ہے۔ اس سٹینڈرڈ کا تقاضا ہے کہ ادویات کی ایڈمنسٹریشن کے لیے طے شدہ SOPs اور طریقہ کار موجود ہوں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ دوائیں ان لوگوں کے زیر انتظام ہوں جنہیں قانون کے ذریعے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ جب دوسری دوائی تیار کی جائے تو اس سے پہلے تیار شدہ دوائی پر لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ دوا دینے سے پہلے مریض کی شناخت کی جاتی ہے۔ میڈیکیشن آرڈرز کے مطابق دوا کی تصدیق، دوا کے روٹ اور ڈوز کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ ادویات کو ایڈمنسٹر کرنے کے بعد ان کو ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے۔ مریض کی سیلف ایڈمنسٹریشن اور ہسپتال سے باہر لائی جانے والی ادویات کے بارے میں پالیسیز بنانا اور ان پر عمل درآمد کرانا لازمی ہے۔ انڈیکیٹر 62. Medications are administered or dispensed by those who are permitted by law to do so. وہی افراد ادویات ایڈمنسٹر کرتے ہیں جنہیں ایسا کرنے کی قانونی طور پر اجازت ہے۔ ہسپتال کو ان افراد کی لسٹ بنانی ہے جو اپنی قابلیت کے مطابق قانونی طور پر دوا ڈسپنس اور ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں ان کے نام اور کوالیفیکیشن لکھی ہو اور اس بات کو واضح کیا گیا ہو کہ ہسپتال انتظامیہ ادویات کی ڈسپنسنگ یا ایڈمنسٹریشن یا دونوں کے لیے اس فرد کو آتھورائز کر رہی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن پر ہسپتال کی انتظامیہ کے دستخط موجود ہوں۔ جس فرد کو آتھورائز کیا گیا ہے اسے یہ بات معلوم ہو اور اس لسٹ میں اس کے نام کے آگے اس کے دستخط بھی موجود ہوں۔ ہسپتال انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ صرف آتھورائزڈ افراد ہی ادویات ڈسپنس اور ایڈمنسٹر کر رہے ہیں۔ انڈیکیٹر 63. Prepared medications are labeled prior to preparation of a second drug. تیار شدہ ادویات کو دوسری دوا کی تیاری سے پہلے لیبل کیا جاتا ہے۔ یہ ہدایات خاص طور پر ہسپتال میں کام کرنے والی سٹاف نرسز اور بے ہوشی دینے والے ڈاکٹرز کے لیے ہیں، کیونکہ انہیں ایک سے زیادہ انجیکشن تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی غلطی مریض کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ہسپتال انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جب دوا تیار کی جاتی ہے تو اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ لیبل میں کم از کم مریض کا مکمل نام، ہسپتال کی جانب سے دیا گیا شناختی نمبر، دوائی کا نام، دوا کی ڈوز، روٹ، والیوم شامل ہوں۔ دوا کی تیاری کا وقت اور کس وقت تک وہ تیار دوا استعمال کی جا سکتی ہے لکھنا بھی ضروری ہے۔ یاد رہے کہ جو ایکسپائری بند دوا پر لکھی ہوتی ہے، دوا اوپن ہونے کے بعد ایکسپائری وہ نہیں رہتی، اس لیے دوا اوپن ہونے کے بعد وہ کب تک استعمال کی جا سکتی ہے یہ لکھنا ضروری ہے۔ انڈیکیٹر 64. Patient is identified prior to administration. مریض کی شناخت ادویات کی ایڈمنسٹریشن سے پہلے کی جاتی ہے۔ مریض کی شناخت کے لیے ہسپتال انتظامیہ SOPs تحریر کرے گی جس میں کم از کم مریض کا نام اور ہسپتال کی جانب سے دیا گیا شناختی نمبر ضرور ہونا چاہیے۔ SOPs میں یہ بھی شامل ہو کہ دوا دیتے وقت ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ ایک وقت میں ایک مریض کے لیے دوا تیار کریں اور جیسے ہی دوا تیار کر لیں اسے مریض کو دے دیں۔ ادویات دینے والے فرد ادویات دیتے وقت دوسروں سے باتیں نہ کریں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ہسپتال انتظامیہ اس بات کی یقین دہانی کرے کہ SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ انڈیکیٹر 65. Medication is verified from the order prior to administration. دوا ایڈمنسٹر کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر سے کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تحریری SOPs دستیاب ہوں۔ دواؤں کو تیار کرنے والی تمام نرسوں اور ڈاکٹروں کو ہدایت دیں کہ دوائی دینے سے پہلے اس کی تصدیق مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر کو دیکھ کر اس کے مطابق کریں گے۔ دوا کے نام کی اسپیلنگ چیک کریں۔ ہائی رسک ادویات دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں اور ڈاکٹر سے دوبارہ کنفرم کرنے کے بعد انہیں ایڈمنسٹر کریں۔ انڈیکیٹر 66. Dosage is verified from the order prior to administration. دوائی ایڈمنسٹر کرنے سے پہلے دوائی کی ڈوزیج کی تصدیق ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر سے ہوتی ہے۔ ادویات کی ڈوزیج کی تصدیق کے لیے تحریری SOPs دستیاب ہوں جن پر عمل درآمد ہو رہا ہو۔ ڈوزیج کی تصدیق مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں اس کے ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر سے کرنی ہے۔ دوا دینے والے کو اس بات کی یقین دہانی بھی کرنی ہے کہ کہیں ڈاکٹر نے غلطی سے بچے کو بڑوں کی ڈوزیج تو نہیں لکھ دی۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے ٹھیک کروائیں اور ٹھیک ہونے کے بعد مریض کو دوا دیں۔ انڈیکیٹر 67. Route is verified from the order prior to administration. ادویات دینے کے لیے روٹ کی تصدیق ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر سے کی جاتی ہے۔ ادویات کے استعمال سے پہلے اس کے روٹ کی تصدیق کے لیے تحریری SOPs موجود ہونے چاہیے
جن پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ادویات کے روٹ کی تصدیق مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں اس کے ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر دیکھ کر کریں۔ ڈاکٹر کے لکھے ہوئے روٹ کو دوائی کے لیبل میں اس طرح چیک کریں کیا یہ دوائی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے روٹ کے مطابق دی جا سکتی ہے یا نہیں، جیسا کہ اگر کوئی انجیکشن ڈاکٹر نے آئی وی لکھا ہے اور انجیکشن کے ایمپیول پر آئی ایم لکھا ہوا ہے تو وہ انجیکشن ڈاکٹر سے دوبارہ تصدیق کیے بغیر ہرگز نہ لگائیں۔ انڈیکیٹر 68 ٹائمنگ از ویریفائڈ فرام دی آرڈر پرائر ٹو ایڈمنسٹریشن۔ دوا کے دینے کے اوقات کی تصدیق ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر سے کی جاتی ہے۔ ادویات کی ایڈمنسٹریشن کرنے کی ٹائمنگ کی تصدیق کے لیے تحریری SOPs دستیاب ہوں جن پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ دوا کی ٹائمنگ کی تصدیق مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈر دیکھ کر اس کے مطابق کریں۔ دوا کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، جیسے کچھ دوائیں 8 آورلی 6 آورلی یا صبح سویرے کھانے سے پہلے یا کچھ ادویات کھانے کے 1 گھنٹے بعد دینی ہوتی ہیں اور کچھ کو رات سوتے وقت دینا ضروری ہے، جبکہ کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جن کو حسب ضرورت دیا جاتا ہے، جیسا کہ بخار یا درد وغیرہ کے لیے۔ کسی بھی قسم کی الجھن کی صورت میں ڈاکٹر سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ انڈیکیٹر 69 میڈیکیشن ایڈمنسٹریشن از ڈاکیومنٹڈ۔ دوا دینے کے بعد اسے ڈاکیومنٹ کیا جاتا ہے۔ ادویات کی ایڈمنسٹریشن کے بعد ان کی ڈاکیومنٹیشن سے متعلق تحریری SOPs دستیاب ہوں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جتنی مرتبہ دوائی دی جائے گی اسی اعتبار سے مریض کے میڈیکل ریکارڈ میں اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنا لازمی ہے، جس میں دوا دینے والے کا نام اور دستخط موجود ہوں۔ روٹین کی ادویات کی ڈاکیومنٹیشن نیلی یا کالی سیاہی سے کی جائے، پینسل سے نہ کی جائے اور نہ ہی اسے غلطی کی صورت میں وائٹ آؤٹ کیا جائے۔ کسی قسم کی غلطی کی صورت میں اسے کراس کریں یا سرکل کریں۔ درست دوا یا خوراک وغیرہ لکھیں اور غلطی ہونے کی وجہ بھی لکھ دیں۔ انڈیکیٹر 70 پالیسیز اینڈ پروسیجرز گورن پیشنٹس سیلف ایڈمنسٹریشن آف میڈیکیشن۔ تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار مریضوں کے لیے ادویات کی سیلف ایڈمنسٹریشن سے متعلق رہنمائی کرتی ہیں۔ اسپتال انتظامیہ مریضوں کے لیے ادویات کی سیلف ایڈمنسٹریشن پر پالیسی تحریر کرے۔ سیلف ایڈمنسٹریشن کی پالیسی کے بارے میں متعلقہ عملے کو بخوبی علم ہو اور وہ صحیح طریقے سے اسے مریضوں کو سمجھا سکے۔ قانون کے مطابق اہل افراد ہی اسپتال میں داخل مریضوں کو ادویات ڈاکٹر کے میڈیکیشن آرڈرز کے مطابق مکمل تسلی کے بعد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ڈائبیٹک ہے اور اسے انسولین لگتی رہی ہے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈسچارج سے پہلے اہل سٹاف اپنے سامنے اسے انسولین لگانے کی پریکٹس کروا دیں کہ کیسے اور کہاں لگانی ہے، تاکہ مریض کو ڈسچارج کے بعد گھر جا کر انسولین لگانے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ انڈیکیٹر 71 پالیسیز اینڈ پروسیجرز گورن پیشنٹس میڈیکیشن براٹ فرام آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن۔ تحریری پالیسیاں اور طریقہ کار مریضوں کی اسپتال کے باہر سے لائی جانے والی ادویات کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ اسپتال کے باہر سے لائی جانے والی ان ادویات کے بارے میں جو کسی وجہ سے اسپتال کے ڈاکٹر کی طرف سے لکھے گئے میڈیکیشن آرڈر میں شامل نہ ہو سکی ہوں، محفوظ اور واضح پالیسی کو تحریر کرنا اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں کہ جب مریض اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو اکثر اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یہ ادویات اس نے اپنی مرضی سے خریدی ہوئی بھی ہو سکتی ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسپتال آنے سے پہلے کسی ڈاکٹر نے اسے لکھ کر دی ہوں۔ ان ادویات کو مریض کے گھر بھجوا دیا جاتا ہے یا ہسپتال میں وارڈ کی سٹوریج میں مریض کے نام کے ساتھ اس کی اجازت سے لاک میں رکھ دی جاتی ہیں اور ڈسچارج کے وقت اس کو دے دی جاتی ہیں۔ مریض اگر کوئی ایسی دوا لے رہا ہے جو اسے جاری رکھنا ضروری ہے، جیسے شوگر وغیرہ کی ادویات، تو اس صورت میں موجودہ ہسپتال کا ڈاکٹر مریض کے معائنے کے بعد اگر یہ دوا جاری رکھنا ہے تو اپنے میڈیکیشن آرڈر میں اسے شامل کر دے گا اور اس طرح وہ دوا مریض کو دی جا سکے گی۔